إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے جمعہ میں ہماری زبانوں پر ایک کلمہ بہت ہی عام طور پر مستعمل رہتا ہے. اس کلمے کا معنی مفہوم اور اس کی کچھ وضاحت، اس کی فضیلتیں میں آپ کو بتاؤں گا. ہم ہماری زبان سے مختلف اوقات میں ایک کلمہ ادا کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ ہم سب پڑھتے ہیں بطور دعا کی بھی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سارے لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ اس وقت میں پڑھتے ہیں جس وقت میں پڑھنے کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہمیں وہ بات نہیں ملتی ہے جس شکل اور صورت میں ہم پڑھتے ہیں. میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کب پڑھنا چاہیے. ایک مسئلہ ہے، جبکہ ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ ایسے وقت میں پڑھتے ہیں، یہ نہیں لگتا کہ اللہ کے رسول نے ایسے وقت میں پڑھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وضاحت میں آگے کروں گا آپ کو انشاءاللہ. بنیادی طور پر ایک بات یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہلکی پھلکی عبادت ہے. آدمی اگر کھڑ نہیں سکتا ہے، بیٹھ جائے، لیٹ جائے، قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا ہے کھول کر کے، ہلکا پھلکا ہی اسے ذکر آتا ہے جیسے الحمدللہ، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، بہت عظیم عبادت. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. یہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کثیرن کہا اللہ تعالیٰ نے، جبکہ نماز، روزہ، دیگر جو عبادتیں ہیں اس کے لیے کثیرن کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال نہیں فرمایا. لیکن جب بات ذکر کی آئی تو اللہ نے کہا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، اس لیے کہ یہ سب کے لیے آسان ہے. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری طاقت سے باہر ہے. سب سے ہلکی پھلکی عبادت اور اجر و ثواب میں بہت عظیم عبادت. نماز سے بھی بڑی عبادت قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذکر کو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑا ہے، اتنی بڑی عبادت ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے. ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ 7 ہجری کے بعد کا ہے، یعنی اللہ کے رسول جب مدینے کو گئے نا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، تو 7 سال کے بعد. اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خیبر کے وقت میں اسلام قبول کیا 7 ہجری کو. تو وہی اس حدیث کے راوی ہیں، اس قصے کو یہی بیان کرنے والے ہیں. مطلب یہ کہ 7 ہجری کے وقت کا واقعہ ہے. ممکن ہے خیبر یا تبوک سے واپسی پر. واقعہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد
سفر کر رہے تھے اور مکے کے قریب تھے. کم و بیش مکے کو پہنچنے کے لیے تقریباً 300 کلومیٹر. مکے کا جو شمال ہے نا اوپر کا حصہ جو مدینے کو جاتا ہے, تو مدینے سے آ رہے تھے اللہ کے رسول جنوب مکے کی طرف. تقریباً مکہ پہنچنے کے لیے 300 کلومیٹر کے آس پاس کا سفر تھا. تو وہاں پر ایک پہاڑ تھا, اس پہاڑ کو جمدان کہا جاتا تھا. جمدان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ سیرو ھذا جمدان, کہ تم چلتے رہو چلتے رہو, یہ جمدان ہے. اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا, جیسے ایک پہاڑ ہے نہیں. اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام ھذا جمدان, یہ جمدان ہے. سبق المفردون یا سبق المفردون. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم المفردون, یہ المفردون الفرد سے, ہم بولتے نا ایک فرد, ایک آدمی کو کتنا ایک فرد. سبق المفردون. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم المفردون یعنی فرد فرد مانا ہے. المفردون وہ لوگ بازی مار گئے, سبقت کر گئے. المفردون کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی کام میں کسی عمل میں منفرد ہو, اس کے جیسا کوئی اور نہیں. علم میں, ہنر میں, دیگر صلاحیتوں میں. ہم بولتے ہیں نا کہ وہ تو اکیلا ہے اس میدان میں, منفرد. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون, یعنی المفردون وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں منفرد ہیں. سب کو اس کی توفیق نہیں ملتی. صحابہ نے پوچھا بھی, اے اللہ کے رسول یہ المفردون کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات, خوب اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور خوب اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں, یہ المفردون ہیں. یعنی معاشرے میں یہ انوکھے لوگ ہیں, معاشرے میں یہ منفرد لوگ ہیں جو اس قدر عظیم عبادت کو انجام دیتے ہیں. اب یہاں پر غور طلب باتیں, کئی باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس سفر کے دوران جو پہاڑ تھا اس کو اللہ کے رسول نے جمدان کہا. جمدان کیوں کہا اللہ کے رسول نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا جمدان اس پہاڑ کا نام ہے جیسے کچھ پہاڑوں کے نام ہوتے نا خاص طور پر؟ کیا اس پہاڑ کا نام ہے جمدان؟ یا جمدان جامد سے ہے. جامد عربی زبان میں کہتے ہیں ٹھوس چیز کو, جیسے انسان میں حرکت ہے, درخت میں حرکت ہے, پہاڑ بھلا کیسے حرکت آ سکتی ہے اس میں؟ جامد چیز ہے نا وہ. اللہ کے رسول نے اس کو جمدان کہا فعلان کے وزن پر, یعنی اس میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے. جمدان, اللہ کے رسول نے اس کو جمدان کہا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں پر جو اہل علم کو سمجھنے کے لیے جو دشواری ہوئی وہ یہ کہ ذکر و اذکار کرنے والوں کا مقام مرتبہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیوں فرمایا؟ کیوں کہا اللہ کے رسول نے ھذا جمدان سبق المفردون؟ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنے والے لوگ بازی مار گئے اور یہ جمدان ہے, اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے اس کو جوڑ کے کیوں بیان فرمایا؟ اس کے بغیر بھی تو وہ بات کہی جا سکتی تھی نا. اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے اسے جوڑ کے کیوں کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اہل علم کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دوران سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت تھی کہ جب کبھی بھی ایسی وادی سے گزرتے جو اوپر کی طرف جاتی, اوپر کی طرف, اور پھر اس وقت نیچے اترتے وقت اور اوپر رہتے وقت اللہ کے رسول اللہ کی بڑائی بیان کرتے, اللہ اکبر کہتے ہوئے اوپر جاتے. وادی سے نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ذکر کرتے تھے اللہ کے رسول. چونکہ وہ بھی ایک وادی تھی, اس پر بھی اوپر چڑھ کر کے اترنے کا معاملہ تھا, تو چونکہ اس سے جڑی ہوئی بات تھی تو اللہ کے رسول نے ذکر و اذکار کرنے والوں کا مقام وہاں پر بتایا. ایک بات یہ بتائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اہل علم نے ایک دوسری بات بھی بتائی, وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی وہ چیزیں ہیں جو جامد ہیں, جیسے پہاڑ جامد ہے, حرکت نہیں ہے اس میں, ٹھوس چیز ہے, ایسے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ویسے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. لیکن خصوصی طور پر جو چیزیں جامد ہیں پہاڑ کی طرح,
ان ساری جامد چیزوں میں سے صرف پہاڑ کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. ذکر و اذکار کی جب بات آئی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الصاد میں بیان فرمایا داؤد علیہ السلام کے قصے میں انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. سورۃ الصبا میں اللہ نے کہا یا جبال اوبی معه. اللہ رب العالمین نے پہاڑ کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا کہ اے پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تو بھی شامل ہو جا اللہ کے ذکر و اذکار میں، اس کی تسبیح میں، اللہ کی عبادت میں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری جامد چیزوں میں پہاڑ کا ہی ذکر فرمایا قرآن میں، تو اللہ کے رسول نے جب پہاڑ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ھذا جمدان، یہ پہاڑ ہے، یہ جامد چیز ہے. جب اللہ نے اس کی تعریف کی ساری جامد چیزوں میں، اس کا اللہ نے نام لیا ذکر و اذکار میں، تو اللہ کے رسول نے کہا صدق المفردون. انسانوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے والے اللہ کے نزدیک بھی اتنا ہی بڑا مقام رکھنے والے ہیں، وہ لوگ بازی مارنے والے لوگ ہیں. تو کہا کہ جب جامد چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کی اللہ نے تعریف کی، تو تم زیادہ اولا ہو، تم زیادہ مقام رکھتے ہو، تم زیادہ مستحق ہو. یہ ایک ربط بتایا اہل علم نے، ایک جوڑ کر کے بتایا اللہ اہل علم نے اس بات کو جو اللہ کے رسول نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ذکر و اذکار کی جو کلمات ہیں وہ اللہ کے رسول سے ثابت شدہ ہیں، وہی پڑھنا چاہیے. ان میں سے ایک کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی ویسی بات کہہ دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے ایسا نہیں کہا نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس وقت پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے. یہ کلمہ کب پڑھنا چاہیے وہ معلوم ہونا چاہیے. جیسے انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ پڑھتا ہے کیا نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہم سے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے. جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی چیز گم جاتی ہے، کوئی چیز انسان کی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، وہ بھی ایک مصیبت ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے. ویسی لا حول ولا قوت الا باللہ کب پڑھیں گے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. یہ کسی بھی مناسبت سے پڑھ لیں. انسان سے کوئی تو میں ہو جائے اور کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس وقت کہنے کی بات نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ایک عظیم کلمہ ہے. کب پڑھنا چاہیے وہ معلوم ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کب پڑھنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے، سب تفصیلات بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی معلوم کر لیجیے. لا حول، حول عربی زبان میں حول کے معنی آتے ہیں حرکت کے، التحرک، حرکت جو ہوتی ہے نا، اٹھنے بیٹھنے کی، چلنے پھرنے کی، زبان کی، آنکھ کی، ہاتھ پیر کی جو حرکت ہوتی ہے نا، اس کو حول کہتے ہیں عربی زبان میں. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، کیا حال چال ہے، حال کیا معنی، یعنی کس طرح کی زندگی ہے، کس طرح کی حرکت ہے، یہ معنی اس کا بنیادی طور پر. عربی زبان میں کہتے ہیں حال الرجل فی متن فرسہ ای اذا وثب علیہ. ایک انسان اس کے گھوڑے پر، یا آج کی بات کریں تو اس کے کار پر، اس کی ٹو ویلر پر جس شکل میں بیٹھتا ہے نا، اس بیٹھنے کی کیفیت کے لیے یہ لفظ آتا ہے عربی زبان میں حال اذا وثب علیہ. جب ایک آدمی گاڑی پر بیٹھتا ہے تو کیسی حرکت ہوتی ہے اس کی، اس حرکت کو بتانے کے لیے عربی زبان میں حال، حول یہ معنی ہے اس کا. حول کے معنی حرکت کے. آپ نے سنا ہوگا نا زکوٰۃ کے جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک شرط اہل علم میں بتاتے ہیں حولان حول. کیا مطلب؟ ایک سال یہاں سے وہاں منتقل ہو جائے، ایک سال کی حرکت ہو. حول. لا حول کے معنی کیا وہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. تو حول کے معنی آتے ہیں حرکت کے، اور القوہ اس کے معنی آتے ہیں الشدہ، شدت کے، صلابت کے، سختی کے. الضعف اس کا ضد ہے. عربی زبان میں الضعف کہتے ہیں کمزور کو، کمزوری کو. ضعیف انسان کہتے ہیں کمزوری، کمزور. اس کا ضد ہے القوہ. تو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا کیا معنی ہوگا؟ ابھی اس کا جو معنی ہے، اس کا ایک عام معنی ہے، اس کا ایک خاص معنی ہے.
لا حول ولا قوت الا باللہ کا عام معنی کیا ہے؟ عام معنی ایک عظیم لغوی ہیں اور بڑے عالم دین ہیں ابو الہیثم الرازی. ابو الہیثم الرازی 3ری صدی ہجری کے ہیں, 226 ہجری سن وفات ہے ان کا. عظیم لغت عربی زبان کے ماہر اور صاحب السنہ, عظیم سلفی لغوی ہیں. ابو الہیثم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یہ ہے کہ لا حرکت ولا استطاعت الا باللہ, کہ انسان میں نہ کوئی حرکت آ سکتی ہے, نہ وہ کسی چیز کی طاقت رکھتا ہے سوائے اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے طاقت ملتی ہے تبھی. یعنی انسان بیٹھ گیا ہے, کھڑ نہیں سکتا ہے, اس کو کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. کھڑ کر کے بیٹھ نہیں پا رہا ہے, کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی چیز اٹھا نہیں پا رہا ہے, کہنا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح سے بات نہیں کر پا رہا ہے, کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. سویا ہوا ہے, ایک طرف سے دوسری طرف مڑ نہیں پا رہا ہے, کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اس وقت کہنا چاہیے لا حرکت ولا استطاعت الا باللہ, کہ میری اپنی جانب سے میں کچھ حرکت نہیں کر سکتا ہوں, میں اپنی جانب سے کوئی طاقت نہیں رکھتا ہوں, اللہ نے طاقت دی تبھی. یہ معنی ہے اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ کا. یہ عام معنی, گاڑی چلا رہے ہیں, گاڑی صحیح سے چلا نہیں پا رہے, گاڑی رک گئی, آپ کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تو میری طاقت سے باہر ہے. کسی چیز نے ہم سے کوئی مطالبہ کر دیا اور ہم کر نہیں پا رہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی کام ہے بہت کرنے کا ہے اور صرف ہمارے پاس آدھا گھنٹہ رہ گیا, کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اس وقت کہنے کی بات ہے کہ اے اللہ تو مجھے قوت عطا فرما, مجھے تندرستی عطا فرما, میرے اندر حرکت عطا فرما, مجھے پرتیلا رکھ. یہ معنی ہے اس کے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دوسرے انداز میں کہنے کی بات نہیں ہے, کس وقت میں کہنی چاہیے وہ سیکھنا چاہیے. یہ تو عام معنی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک خاص معنی بھی ہے اور وہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. ایک عالم دین ہے حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ, 911 ہجری سے وفات ہے ان کا, مصر کے ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہیں. ان کی ایک کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور. قرآن مجید کی جو تفسیر ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کتنی بات مروی ہے اتنا ہی انہوں نے لکھا, الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور. اس میں انہوں نے ایک قدیم عالم دین ہے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی, 327 ہجری سے وفات ہے ان کا. انہوں نے ایک تفسیر کی کتاب لکھی تفسیر القرآن العظیم. اس تفسیر میں انہوں نے اپنی سند سے ہر آیت کی تفسیر اللہ کے رسول کے احادیث سے نقل کی, انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے. اس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. میں نے اس کتاب میں بھی دیکھا, مجھے وہ عبارت اس کتاب میں نہیں مل پائی, اس لیے میں الدر المنصور کا حوالہ دے رہا ہوں. الدر المنصور حافظ جلال الدین السیوطی کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود اور کچھ حدیث کی کتابوں میں علی بن ابی طالب سے بھی یہ بات مروی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے. لا حول کا معنی یہ آتا ہے, اچھی طرح سمجھ لیں, لا حول اس کا معنی یہ ہے کہ لا حرکت لنا, لا حرکت لنا على العمل بالطاعة الا بمشیئۃ اللہ. لا حول کسی بھی نیکی کو انجام دینے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو جائے. یہ معنی اس کا لا حول. کوئی بھی نیکی ہم جو کرنے جاتے ہیں, چاہے عبادت ہو چاہے گھریلو معاملات ہو جو حقوق وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں, کوئی بھی بات, لا حول ای لا حرکت, لا حرکت بنا على العمل بالطاعة الا بمشیئۃ اللہ. جب تک اللہ رب العالمین کی توفیق, جب تک اللہ کی طرف سے ہمیں طاقت میں مل جائے, ہم اللہ رب العالمین کی کوئی عبادت نہیں کر سکتے, ہم کوئی نیکی انجام نہیں دے سکتے, اللہ کی اطاعت ہم نہیں کر سکتے. مطلب ہے کہ اللہ تو مجھے طاقت عطا فرما, یہ معنی اس کا. ولا قوہ اس کا معنی کیا ہے؟ ولا قوت کا معنی یہ ہے کہ ای لا قوت لنا على ترک المعصیہ الا بمشیئۃ اللہ, کہ اللہ کی نافرمانی سے ہم خود بچ جائیں,
کسی بھی طرح کی نافرمانی سے، آنکھ سے، ہاتھ پیر سے، زبان سے، اپنے مال سے، کسی بھی طرح کی جو نافرمانی ایک انسان سے ہوتی ہے، کہ لا قوت لنا علی ترک المعصیہ الا باللہ، اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کی مدد کے بغیر ہم کسی گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ اے اللہ، نیکی انجام دینے کے لیے، برائی سے رکنے کے لیے تیری طاقت کی ضرورت ہے، یہ اس وقت پڑھنا چاہیے۔ ایک عظیم عالم دین جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی کئی کتابیں ہیں، ان سے لوگ سوال بھی کرتے تھے اور وہ جوابات لکھتے تھے۔ آج اسے مجموع الفتاوی کے نام سے 30 پر 7 جلدوں میں کتاب چھپی ہے، مجموع الفتاوی۔ انہوں نے نہیں کیا تھا اس پر کام، ایک عظیم عالم دین ابھی قریب کے سعودی عرب کے، انہوں نے جمع کیا، 1970 میں انتقال ہوا ان کا، شیخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم، شیخ عبد الرحمن ابن قاسم ابن محمد۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اذان ہوتی ہے نا، اللہ کے رسول نے کیا کہا علیہ السلام، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ایک مؤذن جیسے کہتا ہے جواب میں ویسے ہی کہنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اسی کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں کہنے کو کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ اکبر میں صرف جواب دینے کی بات ہے، اللہ کی عظمت بجا لانے کی بات ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ میں اقرار ہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں دعوت ہے۔ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے بندے کو توفیق ملنی چاہیے، اللہ کی طرف سے طاقت ملنی چاہیے، اسی لیے اس کے جواب میں صرف اتنا ہی پڑھنے کو نہیں کہا گیا کہ مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو جواب میں کہے حی علی الصلاۃ، نہیں کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، کہ اللہ میں برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آؤں، اس کے لیے تیری توفیق کی ضرورت ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ کہا کہ یہ حکمت ہے اس میں جو اللہ کے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے معاشرے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا استعمال ہم کب کرتے ہیں اندازہ لگائیے، اور کب کرنا چاہیے وہ بھی آپ معلوم کر لیجئے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے، نافرمانیوں سے بچنے کے لیے، کسی بھی طرح کی نافرمانی ہو اور کسی بھی طرح کی عبادت ہو، تب کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے، اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ بہت عظیم کلمہ ہے، بہت عظیم کلمہ۔ اس کی میں آپ کو فضیلت بتاتا ہوں، دل خوش ہو جاتا ہے، طبیعت میں سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی السنن کی کتاب الدعوات میں لے کر آئے ہیں، ابواب الدعوات میں، دعاؤں کی کتاب میں، سنن ترمذی میں ہے وہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص، ما فی الارض احد یقول، اس زمین پر بسنے والا کوئی بھی انسان بحیثیت مسلمان جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جب اس کلمے کو کہتا ہے، اس کی معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے، تو جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کہی، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ان باتوں پہ یقین رکھنا چاہیے۔ ارے ایسے کہاں ہوگا، یہ ایسے ہونے والی بات ہے کیا؟ یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ اللہ پر حسن ظن ہونا چاہیے۔ مومن کی سادگی اللہ کو بہت پسند ہے، سادگی کے ساتھ اللہ کی باتوں پر مان جائیں، یقین کر لیں اور اسے کر گزرتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ جب اس کلمے کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفرت عنہ خطایا، اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ولو كانت مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے بھی برابر اس کے گناہ ہوں، وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ایک بکیٹ میں پانی بھرتے ہیں تو پانی پر نل سے جیسے پانی پڑتا ہے، کیسے اس میں جھاگ آتا ہے اوپر، کیسے حباب اوپر آتا ہے اوپر، ویسے ہی پانی کا جب سیلان ہوتا ہے، پانی کا جب بہاؤ ہوتا ہے، اس میں بھی وہ چھوٹے چھوٹے دانے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن خصوصی طور پر سمندر کے قریب جو گیا ہو اور جس نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو، وہ دیکھ سکتا ہے کہ کتنی کثرت سے جو ہے سبحان اللہ، جو سمندر کا جو جھاگ کہتے ہیں، کتنی کثرت سے ہوتی، کتنی کثرت سے گن سکتا ہے کوئی؟ اپنے آس پاس پیر میں جو لگے ہوئے رہتے گن سکتا ہے کوئی؟
بعد میں وہ جو ہے بالکل پانی سے جا کے ضم ہو جاتے ہیں، لیکن پانی کی کثرت کی وجہ سے، پانی کے بہاؤ کی وجہ سے جس کثرت سے وہ پیدا ہوتے ہیں، کتنی تعداد ہوتی ہے اس کی، کون گن سکتا ہے اس کو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اتنے بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. یہ ہمارا اتنا یقین ہونا چاہیے. ہم پڑھ لیں اسی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے معنی کو جانتے ہوئے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اس پر ہمارا اعتقاد و ایمان ہو، پڑھیں، واللہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو صغائر ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتے ہیں اس کو. اتنی فضیلت ہے اس کلمے کی. ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام زندگی میں کبھی سمندر نہیں دیکھا، آپ نے کبھی سمندر کے قریب نہیں گئے آپ. یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے، یہ معجزہ ہے آپ کا. آپ نے اس چیز کی مثال دی جسے آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں. آپ نے اللہ کے رسول نے کہا وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کے جھاگ کے بھی برابر اس کے گناہ ہو، اتنی کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کلمے کی بدولت سے معاف کر دیتے ہیں. اس میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے، اللہ کے اسماء حسنہ، اس کی صفات علیاء کا اقرار ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا پسند ہے اللہ رب العالمین کو کلمہ، اتنی فضیلت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کلمے کے بارے میں کہا کہ یہ جنت کا خزانہ ہے، کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں کئی کتابوں میں ہے، کتاب القدر میں بھی یہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الذکر والدعاء. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کا جو غزوہ تھا نا، وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے، تو جب بھی کسی وادی پر اوپر سے گزرنا ہوتا، اوپر چلے جاتے، نیچے اترنا ہوتا، رفعنا اصواتهم بالتکبیر، رفعنا اصواتنا بالتکبیر، ہم سب کے سب اللہ کی خوب زور سے بلند آواز سے اللہ کی تکبیر بیان کرتے تھے کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، بلند آواز سے، بہت بلند آواز سے. اللہ کے رسول ہمارے قریب آئے اور آ کر کے کہا کہ یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، کہا کہ لوگوں اپنے اوپر ترس کھاؤ، رحم کرو اپنے اوپر، اپنے لیے نرمی کا معاملہ کرو. اتنا چیخ چیخ کے اللہ کی تکبیر بیان کر رہے ہو. کہا کہ فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو. انکم تدعون سمیعا قریبا، تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو کہ سمیع ہے، تمہاری آواز سننے والا ہے، قریب ہے تمہارے، تم اس کو پکار رہے ہو. اتنا چیخ کے بلانے کی کیا ضرورت؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اس کے بعد مجھ سے کہا براہ راست، کہا کہ یا عبداللہ، ان کا نام تھا عبداللہ بن قیس ان کا نام تھا، کنیت سے مشہور تھے ابو موسیٰ. کہا کہ یا عبداللہ الا ادلک کلمۃ من کنوز ہی من کنوز الجنہ، میں ایک کلمے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں، اس کی پڑھو، تمہارے لیے جنت کا خزانہ ہے. ایک انسان ہم سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے میں اچھے دن لاؤں گا، اور وہ جیسے نچاتا ہے ہم ناچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم یقین کر لیتے ہیں، اللہ کی قسم میں مسکرانے اور ہنسانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، نہایت سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ سمجھ کے بتا رہا ہوں. ایک انسان کی باتوں پر ہمارا یقین ہو جاتا ہے، کیا اللہ کے رسول کی باتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے؟ کیا جنت کے خزانے نہیں چاہیے ہم کو؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الا ادلک علی کلمۃ ہی من کنوز الجنہ، کہ میں تمہیں جنت کے خزانے کی طرف رہنمائی نہ کروں. کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمے کا جو ورد ہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کے کوئی پڑھتا ہے تو کہا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، ہم اپنے خزانے کو جمع کر رہے ہیں. سبحان اللہ العظیم، اتنی عظیم فضیلت ہے اس کی. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت جامع کلمہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الفاطر میں ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما يمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وهو العزیز الحکیم. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اگر ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، دنیا کا کوئی انسان ہمارے لیے بند نہیں کر سکتا، نہ ہماری روزی روٹی پر کوئی روک لگا سکتا ہے، نہ ہمیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو کوئی بھگا سکتا ہے، نہ ہماری موت لے سکتا ہے. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا جملہ ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرانے والا جملہ ہے، ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے والا جملہ ہے. اور اگر رب العالمین کا سہارا چھوٹ جائے تو پھر کوئی ہمیں سہارا نہیں دے سکتا.
کوئی ہمارا جیب نہیں بھر سکتا, کوئی ہمیں دو لقمے نہیں دے سکتا ہے. آپ کو اس آدمی کی بات معلوم ہونی چاہیے جس نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا, اللہ کے دین کو قبول کیا, انبیاء علیہ السلام کی مدد کی, ان کو مضبوطی پہنچائی. اس آدمی نے کیا کہا؟ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً أَأَتَّخِذُ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بات نقل فرمائی کہ میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کس کی عبادت کروں, میں کس پر بھروسہ کروں, میں لوگوں کی باتوں پہ نہیں آتا ہوں, میں نہ کسی کے انسان پہ بھروسہ کر کے اس کی بات پہ چلتا ہوں, نہ کسی انسان کے دھمکانے سے میں ڈر جاتا ہوں. میں تو اللہ پر ایمان لایا ہوں, میں نے اس سے رشتہ رکھا ہے, اس سے میرا رابطہ ہے. یہ بات کہی انہوں نے, ایک تاریخی کتاب نہیں ہے قرآن مجید, کتاب ہدایت ہے. ہماری زبان پہ بھی وہی بات آنی چاہیے. ہم میں کے سب لوگ کاروبار کے لیے, کمانے کے لیے, کہیں نوکری کرنے کے لیے, اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے صبح سے گھر نکلتے ہیں, صبح اور شام کو گھر آتے ہیں. ہمارے لیے ہمارے مال کی, ہماری عزت و آبرو کی, ہمارے ایمان کی, ہمارے پیسوں کی, سب چیزیں ہم داؤ پہ لگا کے جاتے ہیں. کتنی ہم پریشان رہتے ہیں, ہمارے گھر والے کتنے پریشان رہتے ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی سیکیورٹی دی ہے, کتنا یقین دلایا ہے شریعت نے ہم کو. ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کتاب الادب کی, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یہ حدیث سندن صحیح ہے, شیخ البانی نے صحیح کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ, جب ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے, ثم یقول, کہتے ہوئے یہ نکلتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جانتے ہیں اس کلمے کی قیمت کیا ہے؟ ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہیں. چاہے بات ہمارے گھر سے نکلنے کے بعد ایک کمپاؤنڈ کی بات ہو, ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانے کی بات ہو, ہمارے لیے کتنا بندوبست کر کے نکل رہے ہیں ہم کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لہ مقالید السماوات والارض, آسمان و زمین کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو, اس کی ذات پہ ہمارا بھروسہ ہے, وہ ہمارا نگران ہے, وہ ہمارا محافظ ہے, وہ ہمارے گھر والوں کا محافظ ہے. اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل رہے. چھوٹی بات نہیں ہے, یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے, یہ کایا پلٹ دینے والا کلمہ ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جب بندے کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے نا, یقال حینئذ, اس وقت اس کے لیے کہا جاتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت, کہ تم ہدایت پر ہو, ہدایت یافتہ ہو, ابھی تمہیں صحیح رخ ملا ہے, صحیح بات پر قائم ہو, تم نے درست کیا ہے, صحیح راستے پر آ چکے ہیں ابھی آپ. یعنی آپ اس راستے پر ہیں جس میں امن ہی امن ہے, اس میں ابھی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ کے سارے معاملات کے لیے اللہ کافی ہو چکا ہے آپ کے لیے. اب آپ کو بغیر کسی ڈر کے اب آگے جا سکتے ہیں. اور وہ وقیتا, چاہے انسان کی طرف سے ہو چاہے شیطان کی طرف سے ہو, آپ ہر معاملے میں بچا لیے گئے ہیں, کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے. بتائیے اس سے بڑی سیکورٹی کیا چاہیے؟ بتائیے. اتنا ہی نہیں, ہمارا سب سے بڑا دشمن تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا تنحى له الشیاطین, پورے شیاطین ایک طرف ہو جاتے ہیں, اس سے دور ہو جاتے ہیں. یہ غیبی بات ہے, ایمان ہونا چاہیے اس پر. فقال له شیطان آخر, سب شیاطین ایک طرف ہو جاتے ہیں اور دوسرا شیطان آ کے ان سے کہتا ہے کیف لک بهذا الرجل, اس آدمی پر اب تمہاری کیا ہونے والی, تمہاری گرفت ہی نہیں, اس آدمی پر تمہارا ابھی کیا چلنے والا ہے, اس آدمی کے لیے تمہاری پلاننگ کیا ہوگی بتائیے. تمہاری پلاننگ بیکار ہے, تمہاری تدبیر بیکار ہے, اب تم کچھ کر ہی نہیں سکتے, بہتر ہے کسی اور آدمی کے پیچھے پڑو. یہ مانا ہے اس کا. کیف لک بهذا الرجل قد هدی وکفی ووقی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اتنی سیکورٹی ہے اس آدمی کو, اب تم اس آدمی کو چھوڑ کے کسی اور آدمی کے پیچھے لگو. بتائیے مجھے, آپ کو ذرا صدقی دل سے, سچائی سے, دیانتداری سے بتائیے. میں کہانی سنا رہا ہوں آپ کو, دل بہلانے کی بات کر رہا ہوں, یا بصیرت کی روشنی میں منبر پہ کھڑے ہو کے بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ اللہ کے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر ہمارا اتنا یقین ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح مسلمان بنائے. اور آج کا جو جمعہ کا خطبہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ,
اس کا معنی مفہوم سمجھنے اور کب اس کو اپنی زبان پر اس ذکر کو لانا چاہیے، عمومی طور پر خصوصی طور پر سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے لیے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.